امید رب کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور جب انہیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر خوف بھی ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر دیں، کہیں یہ چیز مجھ سے رب کی ناراضگی کی وجہ سے چھن نہ جائے۔ دونوں کے درمیان زندگی گزارنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں کہ کوئی کچھ کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو پھر کیسے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ جب بھی کوئی چیز نظر آئے گی اس چیز پہ نہیں، اس چیز کو جو دینے والی ذات ہے اس کی تعریف کرنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو افراد کی مثال بیان کیجئے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنائے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، یعنی کہ ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے تنوں سے گھیرا تھا، درختوں سے گھیرا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی اگا دی تھی۔ آیت نمبر 32 جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی، آج اس کا ہم کوئک ریویو لیں گے کہ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان والا شخص اور ایک وہ شخص جس نے شرک کیا جو ایمان والا نہیں تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا کانورسیشن ہوئی اور کیا کیا اسباق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سبق میں سکھائے، اس رکوع کے اندر، اس کہانی کے اندر۔ تو جن میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے، اور ان دونوں باغوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ گھیرا ہوا تھا، کس نے؟ کھجور کے تنوں نے، یعنی کہ اس کی جو باڑ تھی وہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اور وہ باغ انگوروں کے تھے، یعنی کہ جیسے بیل اگتی ہے اوپر چھتریاں بنی ہوئی تھیں اور انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید بتائی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی اگا رکھی تھی، یعنی کہ اس شخص کا جو سسٹم تھا وہ اتنا مینیج قسم کا اس نے سسٹم بنایا ہوا تھا، اپنے باغات اتنے زبردست تھے اس کے کہ اس میں کھیتیاں بھی ہیں، اس میں باغات بھی ہیں، اس میں سیکیورٹی سسٹم بھی ہے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ جو تھے وہ پھل دیتے تھے، خوب پھل دیتے تھے، آتت اکولہا، یعنی کہ ان میں آتا تھا پھل، خوب پھل آتا تھا، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں کو
آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ ظلم کیا چیز ہوتی؟ کمی، کسی چیز کو اس کی اصل حیثیت سے گرا دینا۔ تو یہاں پہ تظلم کا لفظ یعنی کہ کمی نہیں کی جاتی تھی، کمی نہیں ہوتی تھی۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ دیا تھا اور ہم نے نکالا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، خلالہما نہرا، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر رکھی تھی۔ یہ آیات بھی ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید جو ڈسکرپشن اس باغ کی بتائی وہ یہ تھی کہ اس کے درمیان سے ایک نہر بھی بہہ رہی تھی، اور عام باغات نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ پھل دینے والے باغات تھے۔ تو اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں یعنی کہ ان کی پیداوار میں کچھ بھی کمی نہ کرتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کو خوب پھل ملا تھا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو پھر اس نے کہا اپنے دوست سے، صاحب سے یعنی کہ دوسرے بندے سے، دوسرے شخص سے کہا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے کانورسیشن کر رہا تھا۔ حوار کہتے ہیں کانورسیشن کرنا۔ جب وہ کانورسیشن کر رہا تھا اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ، دوسرے شخص کے ساتھ، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا اکثر منک مالا، کہ میرے پاس تیرے سے بہت زیادہ مال ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس نفری بھی بہت زیادہ ہے، میرے پاس کام کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جس شخص کا باغ تھا اس کے بارے میں مزید ڈسکرپشن آئی کہ اس کا باغ جو تھا وہ خوب پھل بھی دیتا تھا، اس کو خوب پھل بھی ملا تھا، لیکن جب وہ اپنے کسی ساتھی کو، کسی دوست کو لے کے گیا اپنا باغ دکھانے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تیرے سے مال میں بھی بہت زیادہ ہوں، اور میرے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں کام کرنے والے۔ دیکھ کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی کھیتی اگا رہا ہے، کوئی پانی کی ڈائریکشن کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی پتے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سیکیورٹی کا گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح میرا کتنا زبردست باغ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، آیت نمبر 35 ہے، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھانے لگے ہیں کچھ، اور بتانے لگے ہیں کہ اب ہوا کیا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کس حال میں وہ داخل ہو رہا ہے اپنے باغ میں اپنے ساتھی کو لے کر؟ اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اچھا کیا ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے اوپر؟ قال ما اظن، اس نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے، میرا ظن ہے۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، میں خیال نہیں کرتا، ان تبید، کہ یہ تباہ ہو جائے گا، ہذہ ابدا، کبھی بھی، یعنی کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اتنا زبردست میں نے سسٹم بنایا ہوا ہے یہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو نعمتوں میں انسان اتنا زیادہ کھو جائے، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کہ اس کے ذہن سے یہ گمان چلا جائے کہ کس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ اتنا زبردست میں نے سسٹم بنایا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی تباہ ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، پھر اس نے مزید کیا کہا، اور نہ وما اظن، اور نہ میں یہ مطلب کہ میں یہ گمان بھی نہیں کرتا، الساعة قائمہ، کہ قیامت قائم ہوگی، نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی کہ پہلے تو وہ شک میں ہی مبتلا ہے، جیسے آج کل کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔
لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور اس سے بہتر واپسی کی جگہ پاؤں گا. یعنی کہ دنیا میں بھی میرے پاس اتنا مال ہے، آگے بھی اسی طرح مجھے بہت زیادہ مال ملے گا. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا. اب جو دوسرا ساتھی تھا ایمان والا، دو بندے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا. ایک نے کہا کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ڈسٹرائے ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کبھی قیامت آئے گی کہ نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو میں وہاں بھی اس سے اچھی چیزیں مجھے ملیں گی. قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کانورسیشن کرتے ہوئے کہا، اکفرت بالذی، کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنا دیا. یہاں پہ اب جو دوسرا بھائی تھا اس نے اس کی اصلاح کرنا چاہی اور اس کو بتایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری ہی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ جو باغ چل رہے ہیں، جو اس میں نہریں چل رہی ہیں، یہ ساری میری محنت کا نتیجہ ہے. تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ حالانکہ تم ذرا اپنی اوقات کو تو یاد کرو کہ انسان کی اوقات کیا ہے، کہ ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا جو اسٹرکچر بنا تھا وہ بھی مٹی سے تھا. اس کے علاوہ انسان کی جتنی بھی خوراک ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جو پودے کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کہاں اگتے ہیں؟ وہ سارے مٹی کے اندر اگتے ہیں. انسان کی اصلیت مٹی کے ساتھ لنک ہے. اور پھر مرنے کے بعد انسان کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے، پھر مٹی میں دفنانا پڑ جاتا ہے، مٹی میں دبانا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر وہ آدمی اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہاری اوقات کیا تھی کہ تم ایک غلیظ قطرے کی مانند تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ طارق میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ کیے کہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس غلیظ نطفے سے پیدا ہوا ہے. ثم سواک رجلا، اور پھر اس پروسیس سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا، تو تم اس ذات کا انکار کرتے ہو. ایک وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا، نہ اس کا کوئی نام جانتا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی کام جانتا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ کچھ کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، بس میں نے ہی سب کچھ کیا، میں نے ہی اپنی کوششوں سے سب کچھ کیا. تو یہاں پر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ان چیزوں پہ اترا رہے ہو تو ذرا اپنی اوقات کو یاد رکھو کہ تمہاری اوقات مٹی ہے، وہ مٹی جو انسان پاؤں تلے رونتا ہوا جاتا ہے، وہ یہ انسان کی اوقات ہوتی ہے. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی کہ اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے رب کے ساتھ کس کو شریک کیا؟ یعنی کہ اس نے اپنی دولت پہ گھمنڈ کیا، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی بہت بڑی جو سلطنت سی تھی، بہت بڑے باغات جو تھے، ان پہ بھروسہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی. تو یہاں پر اس کو شرک کہا گیا ہے. اسی طرح سے آگے جا کے بھی جب یہ شخص جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اشرک بربی احد. آگے بھی آئے گا یہ لفظ، یہ کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب وہ پہلا شخص یہ کہہ رہے کہ تم مٹی سے پیدا ہوئے، تم نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی اس دنیا کے اندر، پھر تمہیں صحیح سلامت انسان بنایا، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، ایمان والے بھائی نے اس کی کیا اصلاح کی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک، ولولا اذ دخلت جنتک قلت،
اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے مال میں اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ اب اس کی کیا اصلاح کر رہے ہیں کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ شرک کیوں کیا، تم نے اپنے مال کو کیوں اس پہ اتنا زیادہ بھروسہ کیا کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے ہی کوششوں کا ایک نتیجہ ہے، اور تم یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کیسے کی، اور تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا، اور تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا کلمہ کیوں نہیں بولا۔ اگر تم مجھے مال سے اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو فعسا، عسا کا لفظ پہلے بھی آیا تھا کہ امید ہے، ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی، کہ میرا رب جو ہے مجھے عطا کر دے گا، مجھے دے دے گا اس سے بہتر باغ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایمان والے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو انہیں امید ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے بہت بہترین چیزیں عطا فرمائے گا، میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے، تو ان کی امید رب کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور جب انہیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر خوف بھی ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر دیں، کہیں یہ چیز مجھ سے رب کی ناراضگی کی وجہ سے چھن نہ جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو وہ اس چیز سے بھی ڈر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تیرا باغ جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور دوسری بات، وہ اپنے ساتھی کو یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ تو نے کمایا ہے اس پہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو تیرے رب نے چاہا وہ تجھے عطا کیا ہے۔ ہمارے اندر یعنی کہ یہ چیز کیا ہے، اس چیز کو مال پرستی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کے اوپر اللہ سے زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے، اسی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں کام کرنے والے، ہمارے پاس ٹیکنیک بہت زبردست ہے، ہمارے پاس HR ڈپارٹمنٹ بہت زبردست ہے، یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والی یہ جو کیس سٹڈیز ہیں، ہارورڈ بزنس اسکول کی کیس سٹڈیز ہمیں پڑھائی جاتی تھیں کہ جی کوکا کولا کمپنی والوں نے جی یہ کیا وہ کیا، ان کے جو CEOs تھے انہوں نے اس وقت یہ سٹیپ اٹھایا، HR کا یہ بندہ ہائر کیا، فلاں ملک سے یہ کورس کیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے ملک میں پڑھانے والے جتنے ڈاکٹرز PhDs ہیں، یہ بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس نے تو کوشش کی تھی، لیکن رب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ کتنے سمجھدار اور کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں رلتے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ کیوں نہیں ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے۔ ہم نے MBA کے اندر جب باہر UK میں بھی ڈگریز کی، ہارورڈ بزنس اسکول کی ہم نے کیس اسٹڈیز پڑھی، اور ہمارے ٹیچرز جو کہ خود بھی بہت زیادہ مرعوب تھے مال سے اور ان چیزوں سے اور شہرت سے اور ان کمپنیز سے اور بڑی بڑی برانڈ سے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ذہن میں بھی اس چیز کا رعب آ جائے کہ جنرل موٹرز کا CEO جو تھا وہ بہت بڑی بلا چیز تھا، بس یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کوکا کولا کمپنی والوں نے جو کیا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جو آج کوکا کولا کمپنی اتنی اوپر ہے یہ اس کے سارے کمالات ہیں CEO کے، یہ ہمیں کیس اسٹڈیز پڑھائی گئی ہیں۔ آپ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، فلاں ملک
کے اندر یہ کام جو لوگوں نے کیا تھا، یہ اس وقت کے بادشاہ نے جو کیا تھا، یہ جو سسٹمز بنائے تھے، یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بڑی زبردست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو کوشش نہ کرے، اچھے لوگ نہ ہائر کرے، مسئلہ اس چیز کا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، جب تمہیں وہ کامیابی مل جاتی ہے تو اس کامیابی کے ملنے کے بعد تم یہ نہیں کہو گے یہ میری بنائی ہوئی جو ہے نا پالیسیز اس کا کمال ہے، نہیں، تم اس کو کہو گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ایمان کی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسٹڈیز نہ پڑھائی جائیں، یہ بتانا چاہیے کہ لوگ کتنی محنت کر کے، کتنی کوشش کر کے آگے نکلیں، 20 30 40 سال وہ سوچتے رہے کہ ہم ادارے کو کیسے بہتر بنائیں، کیا کریں، لیکن اس کو کرنے کے بعد کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایک بلیور کا، اور ایک استاد کا سکھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے بیٹا جو کچھ بھی کوئی کر لے رہے گا وہ اللہ کا ہی محتاج۔ بڑے بڑے لائق، ان سے بھی لائق لوگ ہیں دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے اتنے قابل بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی میلیں، بڑے بڑے عہدوں کا مالک بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی کہ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کے بعد بس وہ یہ نہ کہے جی واہ یہ تو اس کے کمالات ہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں کہ کوئی کچھ کر لے۔ یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہے ہو، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب تم سے بہتر مجھے جنت عطا فرمائے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب برس جائے۔ یہ خوف کی حالت ہوتی ہے، یہ ایک مومن کے دل میں ہر وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے مل تو گیا، لیکن جس رب نے عطا کیا اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا، اگر میں نے اپنی نمازیں چھوڑ دیں، اگر میں نے اس رب کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، تو عین ممکن ہے جو نعمت مجھے ملی مجھ سے چھن جائے۔ تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے آسمان سے، علیہا حسبان من السماء، آسمان سے عذاب بھیج دے، یہ عین ممکن ہے۔ اور یہ اپنے بھائی کو بھی بات سمجھا رہا ہے، یہی بات وہ اپنے بھائی کو بھی سمجھا رہا ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو، یعنی کہ تم دیکھ رہے ہو میرے پاس مال کم ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ اور یہ کتنی دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، کتنے بڑے بڑے بزنسز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور جو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ کووڈ کے دنوں میں دیکھیں کتنی کمپنیز جو ہیں جو آن لائن یہ جو جیسے ہم میٹنگ کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے میٹنگ سافٹ ویئر سے سسکو نے بنائے ہوئے تھے، سب ڈاؤن ہو گئے، اور ایک نئی کمپنی آئی زوم کے نام سے وہ ہٹ ہو کے اوپر چلی گئی۔ اس سے پہلے اور بہت ساری کمپنیز دے رہے ہیں، اسکائپ والے دے رہے ہیں، گوگل میٹ، بڑا کچھ سارے دے رہے ہیں، لیکن اچانک ایک نئی کمپنی آئی، کووڈ آیا، اس میں ایک دم یہ چیز ہٹ ہوئی، کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پوری دنیا میں بزنس چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ کسی کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو فقیر بنا دے، تو اسی خوف اور امید کی حالت میں یہ خود بھی ہے اور اپنے بھائی کو بھی گائیڈ کر رہا ہے۔ سوری، یہ آیت ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، آیت نمبر 40، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ صاف چٹیل میدان بن جائے۔ تمہارا جو باغ ہے ہو سکتا ہے وہ چٹیل میدان بن جائے، ختم ہو جائے، مجھے اس سے اچھا باغ مل جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ رب کرنے والا ہے، تم لگے ہو کہ میں نے یہ سسٹم بنایا، میں نے نہریں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے اس کے اندر سے نہریں نکالی۔ تم کہہ رہے ہو میں نے نہریں نکالی، میں نے یہاں پہ یہ پودے اگائے، میں نے یہ کیا، میرا سسٹم اتنا زبردست ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ کبھی فلاپ ہو سکتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور اس کا پانی جو ہے وہ گہرائی میں اترے، غورن، غور و فکر جیسے ہم کہتے ہیں گہرائی میں اترنا۔ یہ جس پانی کو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا زبردست واٹرنگ سسٹم بنایا کہ پوری فصلوں کو پانی پہنچتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کتنے لوگ بورنگ کرواتے ہیں، امید ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی بڑا زبردست پانی ہے جی، جو بورنگ کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی 10-15 سال پانی چلے گا، 6 مہینے بعد پانی اللہ تعالیٰ نیچے اتار دیتے ہیں، پانی آنا بند ہو جاتا ہے، وہ پتہ لگتا ہے جی زمین میں کوئی پلیٹس وغیرہ ہلی ہیں تو پانی کی ڈائریکشن چینج ہوگی، پانی نے راستہ بدل لیا، پانی زمین میں اندر کی طرف اتر جاتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اسے کسی طرح حاصل نہ کر سکو گے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چٹیل میدان بنا دیا، پھر تم اس کو کسی طرح، یعنی کہ وہ اس کا ذہن بنا رہا ہے، اس کی سوچ بنا رہا ہے اپنے دوست کی۔ یہ ایمان والے دوست کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے دوسروں کو ڈراتا ہے کہ تم ڈرو، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو صحت، یہ جو جوانی، یہ جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو کوئی غلط راستے پہ نہ استعمال کر لینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھین لے۔ کتنے ہی نوجوان ہیں، جائیں دیکھیں ہاسپٹل میں بیڈز پہ لیٹے ہوئے ہیں، اتنے طاقتور جن میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں میں ہمت ہے، ہم اٹھیں، اللہ کی خاطر نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو آج راضی کر لیں ہم لوگ۔ اچھے دوست کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا رہے کہ کسی بھی وقت یہ صحت چھین سکتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 41 جو ہے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے، فلن تستطیع، پھر بالکل بھی تم کو استطاعت نہیں رکھو گے، لہو طلبا، اس کو حاصل کرنے کی۔ اگلی آیت ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا، یعنی کہ گھیر لیے گئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پھلوں کو گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ کیا خرچ کیا تھا؟ اس نے اپنے کتنے سال لگائے ہوں گے وہ باغ بنانے میں، کتنے لوگوں کی محنت ہوگی، کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنی سکلز یوز کی ہوں گی، تو جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ جب قوموں کو بھی عذاب کا ذکر کیا کہ وہ قوم اپنی چھتوں پہ گر گئی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ابھی ہم ایسے بیٹھے ہیں، زمین نیچے کی چیزیں اوپر چلی جائیں، اوپر کی چیزیں نیچے آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی آ کے ادھر دیکھے گا تو سسٹم بالکل ایسا نہیں ہوگا، کیمرہ کہیں پڑا ہوگا، ہم لوگ کہیں ہوں گے، آپ لوگ کہیں ہوں گے، کرسیاں الٹی سیدھی، ایسے ہی ہوگا نا۔ یا کسی باکس کے اندر جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھلونے رکھ کے اس باکس کو ایک دم الٹا کر دیا جائے اور پھر اس کو کھول کے دیکھا جائے کہ جو بچوں نے پورا کھیل بنایا تھا وہ کیسا رہا، یعنی کہ اپنی چھتوں کے اوپر گر جانا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ذکر اسکالرز نے یہ بھی کیا ہے کہ چونکہ انگوروں کے باغ تھے، انگوروں کے باغ جو ہیں وہ بیلوں کی فارم میں لگتے ہیں، چھتریوں کی فارم میں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چھتوں پہ گر گیا، یعنی کہ وہ جو ساری چھتریاں تھیں وہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، یعنی کہ چھتریاں نیچے گری ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل الٹ ہو گئے، جو چھتریاں اوپر تھیں وہ نیچے آ گئی تھیں انگوروں کی بیلوں والی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو پھر کیسے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُول، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش میں، لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وہ بندہ کیا بتوں کی پوجا کرتا تھا؟ کسی اور مذہب کو ادھر مان رہا تھا، مطلب کیا شرک کر رہا تھا؟ یہاں پہ اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ کیا کیا تھا اس نے میٹیریلزم کا شرک کیا تھا، مادہ پرستی میں انوالو ہو گیا تھا، چیزوں کے اوپر وہ بھروسہ کر لیا تھا جو اللہ پہ کرنا چاہیے تھا، یہ شرک اس نے کیا تھا۔ جیسے اقبال نے بھی، علامہ اقبال کی جو خودی کے اوپر نظم ہے،
اس میں انہوں نے جو شرک کی اقسام بتائی ہیں، یعنی کہ اب پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بتوں کی تو نہیں پوجا کرنا شروع ہو جائیں گے. مسلمان جو ہیں وہ، ان کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ سب بت خانے کی مانند ہے. اقبال نے کہا یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو پیسہ ہے، لوگ اس کی عبادت میں لگ جائیں گے، اپنی خواہشات کی عبادت میں لگ جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. اور اقبال، علامہ اقبال کا جو شعر ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ بت ہیں ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے. انسان جب اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش میں لگ جاتا ہے، ان کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی شرکی ہی قسم ہے. اور یہاں پہ اس شخص نے کیا کیا تھا؟ کوئی بتوں کی تو نہیں پوجا شروع کر دی تھی. اس کا تو ایک باغ تھا اور باغ کے بارے میں اس نے کہا یہ تو میں نے بڑی محنت سے بنایا. یہ کتنی کامن سا جملہ لگتا ہے آج کل کے دور میں. کسی دوست کے جائیں دکان جس نے اچھی کھول لی ہو یا کوئی بڑا بزنس ہو تو وہ کیا کہے گا، یہ دیکھ میں نے یہ لگایا ہے، یہ چیک کر کتنے کمپیوٹرز رکھے ہیں، یہاں پہ سارے میرے اسسٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لائٹنگ ایسے، اے سی ایسے ہیں، یہ دیکھ دیکھ میری چیزیں دیکھ. وہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تو ایک عام سی بات لگتی ہے. یہی کیا تھا اس نے یہی نہیں کہا تھا نا ماشاء اللہ لا قوت ہے، کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ یہی بتا رہا تھا ہمارے سسٹمز ایسے ہیں، ہم نے ادھر جناب یہ والے درخت اگائے ہیں، ادھر یہ والی فصلیں اگائے ہیں. یہی کہہ رہا تھا نا یہ بندہ. اب وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا. کاش اس میٹیریل کے اوپر، یہ جو ہم ازم سنتے رہتے ہیں نا، بہت سارے ورکزم، اس میں ایک میٹیریلزم بھی تو ہے نا، جھوٹے خدا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو انسان خدا سمجھ لیتا ہے. تو یہاں پر مادہ پرستی کا رد کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، کہ اس مال کے اوپر نہیں تم نے بھروسہ کرنا، اس مال کو دینے والے کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. جب بھی کوئی چیز نظر آئے گی اس چیز پہ نہیں، اس چیز کو جو دینے والی ذات ہے اس کی تعریف کرنی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت باغ دیا آپ کو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے لوگ دیے کام کرنے، الحمدللہ اتنی بڑی میری فیکٹری ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. اور اس سے اگلی آیت کے اندر اب ہم چلتے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور اس کے پاس کوئی ایسی لوگوں کی جماعت نہ تھی، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. اب یہ اللہ تعالیٰ چیلنج بھی، اللہ تعالیٰ تو پھر چیلنج کرتے ہیں، اس کے پاس کون سی جماعت ہے جو لے کے آتا پھر میرے مقابلے کے اندر. جب ہم گرا رہے تھے اور اس کا باغ تباہ کر رہے تھے، کون تھا اس کی مدد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پیچھے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے لیے نہریں نکالی تھیں، ہم نے اس کو یہ چیزیں دی تھیں، بعد میں اس نے ناشکری کی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر لے کے آتا کوئی جماعت، اس کے بعد کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا. جب وہ اپنے پہ بھی بڑا بھروسہ کر رہا تھا نا کہ میں نے بھی یہ، اللہ تعالیٰ کہ نہ اس کے پاس کوئی جماعت تھی اس کو بچانے والی، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنے آپ کو پھر اس عذاب سے بچا لیتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ سب اختیار، ولایت، طاقت، حکومت، اقتدار، ولایت کہتے ہیں طاقت کو، حکومت کو، اقتدار کو، سلطان کو، یہ ثابت ہو گیا کہ ساری کی ساری اختیار اور طاقت اللہ ہی کی ہے جو حق ہے. اللہ ہی حق ہے اور ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ. بھی رکوع کی کنکلوژن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد. اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جو انسان کسی کو بچا سکے جب اس کے اوپر تکلیف آنے والی ہو. ساری کی ساری ولایت، حکومت، طاقت
سلطان، قدرت، مدد، اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جو حق ہے، یہی سچ ہے، اس پہ یقین کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جمعے والے دن پڑھو اس سورت کو۔ پورا ہفتہ جو تم مرعوب ہو جاتے ہو نا، فلاں کی چیزیں ایسی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، ذرا اپنے ذہن کو سیٹ کر کے رکھو، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ جو پورا ہفتہ میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ کی مدد سے میں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لے بھی سکتے ہیں۔ ہوا خیر ثوابا، وہ ثواب دینے میں بھی بہتر ہے، وخیر عقبا، اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے، ایک لیسن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز تباہ ہو جاتی ہے، کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، تو فوراً سے ہماری عادت ہے ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ او جی مجھے نظر لگ گئی، او جی یہ ہو گیا، او جی وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نظر لگنا برحق ہے، لیکن انسان اس چیز کو دیکھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری کی ساری حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم نے کہیں شرک تو نہیں کر لیا، کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا جس وجہ سے تمہاری یہ نعمت چھین گئی ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور و فکر کیا کرو۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی چیز تباہ ہو گئی ہے، کسی کی فیکٹری خراب ہو گئی ہے، کسی قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہے، یہی سوچتے رہتے ہو تم کہ کیسے ہوا کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے دیکھو تم نے تو نہیں کہیں کہ شرک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر، کل جمعے کی نماز جب مسجد میں نے پڑھی، وہاں پہ یہی ٹاپک چل رہا تھا، اور وہ عالم دین یہی بتا رہے تھے کہ قوموں پہ عذاب آنے کی لوگ بہت ساری وجہیں بتاتے ہیں، جی ہماری قوم کے اندر چوری کی عادت بھی پڑ گئی ہے، فلاں کی عادت بھی پڑ گئی ہے۔ یہ عادتیں تو ہیں ہی بری، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ انسان کے اندر آتا ہے اور جو اس کے اوپر عذاب کا باعث بنتا ہے، وہ شرک ہے، جس کو بتانے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر جو شرک کی عادت آ گئی ہے، سب سے جو بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی جو ایک خرابی آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ شرک اکبر ہو یا اس طرح کا شرک ہو جیسے اس آیت کے اس رکوع کے اندر ذکر ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ باقی ہمارے لوگ بڑے چور ہو گئے ہیں، یہ ہمارے لوگ دھوکے باز ہو گئے ہیں، یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ جس کی عادت ہماری قوم کو پڑ گئی ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ فوراً سے یہ سوچے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے کہیں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر دیا، میں نے کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کیوں میری فیکٹری میں آج کل کام نہیں چل پا رہا، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا۔ نبات الارض، یہ نباتات ہوتے ہیں، زمین کے جو پودے ہوتے ہیں، خوب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب گھنے ہو جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو پیچھے پورا واقعہ ذکر ہوا، اب اس کے اوپر کامنٹری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ذرا دنیا کی زندگی کی مثال یاد رکھو، یہ جو اولاد، یہ جو مال، یہ جو فیکٹری، جو چیزیں، بڑے بڑے بزنس جن پہ تم اتراتے پھر رہے ہو، یہ ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو نا، بارش پڑتی ہے اور ایک ہریالی آتی ہے، ایک فصل اگتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یا پانی نہیں ملتا اس فصل کو، یا پچھلے دنوں جیسے آج کل خبروں میں دکھایا جاتا ہے اولے پڑ گئے، یا کوئی بھی ایسا آیا کہ وہ فصل پوری کی پوری تباہ ہو گئی، پھر کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل چورا بن جاتی ہے، جیسے کٹی ہوئی فصل کس نے بنائی ہوتی ہے، اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری زندگی کی مثال ایسی ہے، آج تمہاری زندگی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دی ہے اچھے کام کرنے کا، ہو سکتا ہے کل نہ ہو، ختم ہو جائے تمہاری زندگی، تم بیمار پڑ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کہیں مال پرستی میں
نہ تم انوالو ہو جانا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اس کا بڑھنا بھی نقصان دہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یعنی کہ کسی کے پاس پیسے بڑھ رہے ہیں وہ بھی فریب ہی ہے، اور اس کا گھٹنا بھی جو ہے، دنیا کی زندگی کا گھٹنا بھی جو ہے وہ فریب ہی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی، اور جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور مثال دی، انما مثل الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس زمین کو زندگی دیتے ہیں، وہ لہلہانے لگتی ہے، اور انسان آگے سے پھر کیا کہتا ہے، انہم قادرون علیہا، یہ جو ساری کی ساری فصل ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ سارا اس میں ہم قدر سکتے ہیں، ہم نے سارا کچھ کیا ہے، یہ جو فصل اگائی ہے نا اس دفعہ، یہ ساری میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اس کو ہم ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، کاٹ کے سائڈ پہ نہیں رکھ دی ہوتی، اور چٹیل میدان بنا دیتے ہیں۔ یہی تمہاری دنیا کی زندگی ہے جس کے بارے میں تم اتراتے پھرتے ہو، جب ختم ہو جائے گی تو پھر کیا باقی رہے گا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بتاتے ہیں، المال والبنون، مال اور تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو چیزیں باقی رہیں گی وہ نیکیاں، یہ جو تمہارے مال، یہ جو اولاد، یہ جو تم جیسے وہ شخص وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفری بہت زیادہ، لوگ بہت زیادہ ہیں میرے پاس، یہ سب ختم ہو جائیں گے جس دن تم اس کھیتی کی طرح صاف ہو جاؤ گے۔ رہیں گے کیا، والباقیات الصالحات، نیک کام۔ نیک کام کیا ہیں، وقت پہ نماز پڑھنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، یہ تمام نیکی ہیں۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچنا بھی تو نیکی ہے، برے کام سے اپنے آپ کو بچا لینا بھی نیکی ہے۔ تو دونوں چیزیں، ایک تو نیک کام بھی کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روک کے بھی رکھنا جو ہے وہ نیکی میں آتا ہے۔ خیر عند ربک، جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں، وخیر عملا، اور امید لگانے کے حساب سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر انسان نے مال اور بچے، اولاد اور اپنی فیکٹریز، ان سے امید لگائی ہے تو یہ امید لگانے کی کوئی صحیح چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ امید لگانے کے لیے اگر ہیں تو وہ تمہارے باقیات الصالحات ہیں، نیک کام ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرنے لگے ہیں، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، یعنی کہ زمین میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے، پہاڑ ہی تو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ چلا دیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ قاریعہ میں کیا فرماتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی بتایا اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یعنی کہ ایسا خطرناک دن، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ وحشرناہم، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، بس ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کیا مثال ہے، اور انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ کا ناشکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس دن نہیں چھوڑیں گے۔ پہاڑ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے تو وہ شخص کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور کہا جائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم اسی طرح آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا تھا۔ سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، تم اسی طرح آؤ گے اکیلے، فرادا، اکیلے آؤ گے جس طرح اکیلے تمہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے پیدا کیا تمہیں اول مرہ، پہلی بار، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو خیال کیا، تم تو خیال کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے
کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. تم یہ خیال کر رہے تھے کہ جو ہم وعدے کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، جیسے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہی اس نے گمان کیا تھا نا، اور اگر آئے گی تو اس سے بہتر ادھر مل جائے گا. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے، یہ دن آنے والا ہے. آخرت پر یقین جو ہے یہی تو انسان کے عمل کو بہتر کرتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر بس کچا پکا ایمان نہیں انسان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی. اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہا کہ تم وعدے کو، مقرر وقت کو، تم اس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، یعنی کہ اللہ کے وعدے کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا. کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو. لَقَدْ جِئْتُمُونَا. تم اسی طرح آئے ہو. کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا. بَلْ زَعَمْتُمْ. بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. یہ آخری آیت ہے آج کی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو ذرا دیکھ کے کرنا. یہ جو تمہارے رائٹ اور لیفٹ پہ فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں نا، یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات تمہاری لکھ رہے ہیں. اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں اور برے اعمال بھی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. کون سی کتاب؟ اعمال کی کتاب. جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں اور ان کی جو کتاب لکھی جا رہی ہے ہر شخص کی، وہ سامنے رکھ دی جائے گی. اور ایک اور جگہ پہ یہ ذکر ہے قرآن میں، اقرأ کتابک. پڑھ اپنی کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تیری یہ جو کتاب تو خود پڑھتا جا، تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نے پیپر ری چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایگزامینر وہ کہتے ہیں لے لیں جی اپنا پیپر دیکھیے، آپ خود ہی حساب کریں. میں نے 33 نمبرز کیوں دیے ہیں آپ کو، میں نے کیوں آپ کو فیل کیا. انسان خود ہی چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہو میں نے تو یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی. خود ہی انسان کہتے ہیں ٹھیک ہے سر لے لیں، میرے اتنے ہی نمبر بنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اس کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے. مشفقین مما فیہ. جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. مما فیہ. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ. اور وہ کہیں گے یا ویلتنا. ہائے ہماری کمبختی. یہی ورڈ پہلے بھی آیا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اب یہاں پہ بھی یہ جہنمیوں کی ایک عادت بتائی گئی ہے، اینڈ پہ افسوس کرنا. ہائے میری بدبختی، ہائے میں کیوں یہ کر لیا، میں نے یہ کیوں کر لیا. یا ویلتنا. ہائے ہماری خرابی. ما لی ھذا الکتاب. یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی. الا احصاها. مگر اس نے اس کا شمار کر لیا تھا. یعنی کہ یہ کیسی کتاب ہے جب ہم لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے. اللہ اکبر. ہم لوگ کیا کرتے پھرتے کہ اس کتاب کو دیکھ کے ہم کہیں گے کہ اس نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی. اتنی چھوٹی سی بھی جو میں نے نیکی کی تھی، فلاں دن ایسے پتھر کو سائڈ پہ کر دیا تھا، کوڑا جو ہے وہ کوڑے دان میں نہیں کے اندر پھینکا تھا، باہر نہیں پھینکا تھا، اس کی میں نے وہاں مدد کی تھی، وہ بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. اتنی چھوٹی سی بات. اور وہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی زیادتیاں کی تھیں، رشوت لی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کا حق مارا تھا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی. الا احصاها. مگر اس کا شمار کر لیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا. اب سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہماری سائیکولوجیکل کنڈیشنز کو درست کر رہے ہیں کہ تمہارے ادھر آنے کا کیا مقصد ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا.
اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے، جو بھی عمل کیا اس کا اجر حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے جو پچھلے رکوع کے اندر سینیریو تھا اس کی مزید کامنٹری کی کہ انسان کو اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں اور وہی ثواب کے ثواب۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے مادہ پرستی سے نکلے اور اصل جو رب ہے اس کو ہی اپنا رب مانے، اسی کو اپنا الہ مانے، اپنی خواہشات کو نہ کہ اپنا رب بنا لیں، اور اپنے مال کو، اپنی فیکٹریز کو، اپنے کام کو، جیسے کچھ لوگوں نے اپنے کام کو اپنا رب بنایا۔ ورکزم کا بھی آج کل آپ نے سنا ہو، ورکزم کے بارے میں سنے، کچھ لوگوں نے اپنے کام کو ہی خدا بنا لیا۔ اب یہ بھی ایک نئی وہ آ گئی ہے ٹرمینالوجی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اور کام 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 کام، صرف کام، نہ نماز، نہ کوئی رب، نہ گھر والے، صرف فیکٹری ہے ان کی یا جاب ہے، بس یہی ان کی زندگی۔ اور رات 11 بجے تک کالز، کام، بزنس، بس سوتے ہیں، پھر کام کام کام۔ دوستی ان کی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جن سے ان کو کام پڑتا ہے، جو ان کے بزنس کے کلائنٹس ہیں، جن سے انہوں نے کوئی لین دین کرنا ہوتا وہی ان کے دوست ہیں۔ گیدرنگ کون سی ہوتی ہے؟ بزنس کے لوگ، وہی انہی کے ساتھ دعوت، انہی کے ساتھ کھانا، دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ، رات کا کھانا ان کے ساتھ، صبح کا ناشتہ آفس میں۔ گھر کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا کچھ پتہ نہیں۔ دس از واٹ از کالڈ ورکزم، کہ آپ کا کام یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کے دوست کون ہونے چاہیے، آپ نے کھانا کن کے ساتھ کھانا ہے، آپ نے بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ سارا دن دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب سارا دن آپ انہی لوگوں میں بیٹھیں گے جنہوں نے پلاٹوں کی اور بزنس کی اور گاڑیوں کے شو روموں کی باتیں کرنی ہیں، تو آپ کے اندر کیا ایمان باقی رہ جائے گا؟ آپ کو تو بس یہی فیل ہوگا میں تو سب سے شاید نکما ہوں، میرے پاس 4 پلاٹ نہیں، میرے تو دوست نے 3 پلاٹ خرید کے بنا لی اس عمر کے اندر، میں تو ابھی تک اپنے ابو سے پیسے لے رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک جاب بھی نہیں ملی، میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں ہوتا۔ آپ دس از کالڈ ورکزم۔ لیکن یہ جو شخص جس کی بات ہو رہی ہے یہ ورکزم میں نہیں، یہ میٹیریلزم کا شکار ہے۔ یہ آپ ازم سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آپ کو بہت سارے ازم اس طرح کے ملیں گے جنہوں نے ہماری گھریلو زندگی تباہ کر دی، میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دیے، رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر دیے۔ انسان سب سے زیادہ پریفرنس اس چیز کو دینے لگ جاتا ہے، اپنے مال کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے گھر کو، باہر کو۔ دس از ورکزم آج کل کی جو ٹرمینالوجیز میں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔